گزشتہ برس بھارتی حملے کا مزید سخت جواب دے سکتے تھے لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پلوامہ واقعے کے بعد جانتے تھے بھارت کارروائی کرے گا۔ بھارتی جارحیت کے بعد ہمارے جنرلز بالکل نہیں گھبرائے۔ جنرل باجوہ بہت پر اعتماد تھے۔ مجھے گھبرانا چاہیے تھا لیکن انہیں دیکھ کر پر اعتماد تھا۔ بھارت کو جیسا جواب دیا دنیا یاد رکھے گی۔ مزید بولے پاکستان اب اوپر ہی جائے گا، مشکل وقت سے نکل چکا۔ بھارتی جارحیت اور پاکستان کا منہ توڑ جواب۔ 1 سال مکمل ہونے پر اسلام آباد میں تقریب۔ وزیر اعظم، کئی وزراء اور مسلح افواج کے سربراہوں کی شرکت۔ وزیر خارجہ اور چیئرمین کشمیر کمیٹی نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں دستاویزی فلم دکھائی گئی۔ راحت فتح علی نے نغمہ سنایا۔ 27 فروری پاک فضائیہ اور تاریخ پاکستان کا درخشاں باب۔ شاہینوں کے ہاتھوں بھارتی ہزیمت کی یادگار تیار۔ ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کا سماحلی سیکٹر کا دورہ۔ مسلح افواج کے افسران نے بریفنگ دی۔ دفاع وطن کے لیے پاکستانی قوم اور مسلح افواج نے کمال یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر نے خود مختار کشمیر کی بات کر دی۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں اقوام متحدہ کی 72 سال پرانی قراردادیں ردی کا ٹکڑا بن چکی۔ اگر بنگلہ دیش بنایا جا سکتا ہے تو مقبوضہ کشمیر کو آزاد اور خود مختار کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ کشمیر کی خود مختاری دلیرانہ اور مقبول فیصلہ ہوگا۔ صدر ٹرمپ اقوام متحدہ کو قراردادیں چھوڑ کر دوسرے آپریشن پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ لاہور میں دل خراش واقعہ، سفاری پارک کے شیر نوجوان کو چیر پھاڑ کر کھا گئے۔ 17 سال کا بلال 2 روز قبل شیروں کا جنگلہ پھلانگ کر گھاس کاٹنے گیا تھا۔ آج باقیات ملی۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ بلال کو شیروں کے جنگلے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ادھر لواحقین کا سفاری پارک انتظامیہ کے خلاف احتجاج، دفاتر کے شیشے توڑ دیے۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر داخلہ احسن اقبال رہا۔ اڈیالہ جیل کے باہر بڑی تعداد میں لیگی کارکنوں نے استقبال کیا۔ پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں اور نعرے لگائے۔ شاہد خاقان اور احسن اقبال ریلی کی صورت میں استقبالیہ کیمپ پہنچے جہاں جلسے سے خطاب کیا۔ ادھر نیب کا احسن اقبال کا پاسپورٹ ضبط کرنے کا فیصلہ۔ جعلی اکاؤنٹس کیس کے مرکزی ملزم عبدالغنی مجید کی تمام ریفرنسز میں ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 10 کروڑ روپے کے ضمانتی مچلقوں پر رہا کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے طبی بنیادوں پر عبدالغنی مجید کی ضمانت منظور کی۔ اثاثہ جات کیس میں نیب لاہور نے رانا ثناء اللہ کو 6 مارچ کو طلب کر لیا۔ گزشتہ پیشی پر لیگی رہنما ٹیم کو مطمئن نہیں کر سکے تھے۔ رانا ثناء کی اہلیہ، بیٹی اور داماد سے بھی تحقیقات کا فیصلہ۔ ادھر چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس۔ سابق وزیر ٹرانسپورٹ سندھ عادل صدیقی اور سابق سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن غلام مصطفیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری۔ وفاق کے بعد پنجاب کے سب سے بڑے لا آفیسر نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد جمال سکھیرا نے استعفیٰ گورنر چودھری سرور کو بھجوا دیا۔ کہتے ہیں ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ لاہور میں ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز پنجاب کی ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس صدارت چودھری عبدالرحمان نے کی۔ میاں محمد حنیف، میاں عامر محمود، ایم اے رؤف، سہیل افضل اور دیگر کی شرکت۔ ایگزیکٹو کونسل نے صدر مملکت، گورنر پنجاب، وزیر ہائر ایجوکیشن، چیئرمین HEC اور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کے مثبت رویے کو سراہا۔ راسٹ ڈیل میں ذہنی اور جسمانی صحت سے متعلق فلاحی تنظیم تھنکنگ اہیڈ کی معلوماتی ورکشاپ۔ پاکستانی فلاحی تنظیموں کے نمائندے، سماجی و سیاسی شخصیات شریک۔ ذہنی صحت اور ذیابطیس کے حوالے سے خصوصی کھیل بھی پیش۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان ڈاکٹرز کا رنگا رنگ فیملی میلہ۔ پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز اہلیہ سمیت پاکستانی کمیونٹی کی خوشیوں میں شریک۔ شرکاء نے تفریحی سرگرمیوں سے خوب لطف اٹھایا۔ دیسی کھابوں نے میلے کا مزہ دوبالا کر دیا۔
اسپین کے شہر ساراگوسا میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے 4 پاکستانیوں کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ میں اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد شریک، مرنے والوں کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے۔ سابق سٹی ناظم نعمت اللہ خان کراچی میں سپرد خاک۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نماز جنازہ پڑھائی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، میئر کراچی وسیم اختر اور فاروق ستار سمیت سیاسی رہنماؤں کی شرکت، بلدیاتی اداروں کے افسران اور ملازمین کی بھی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان سے معروف سابق کرکٹرز کی ملاقات۔ گریگ چیپل اور سر ویور رچرڈز کے علاوہ شین واٹسن اور ذاکر خان بھی شریک تھے۔ عمران خان نے غیر ملکی کھلاڑیوں کو خوش آمدید کہا۔ بولے پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ رچرڈز نے عمران خان سے پرانی یادیں تازہ کی۔ چاقو زنی کے واقعات کے خلاف سلطان باہو ٹرسٹ کی ڈاکومنٹری کو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام فلم فیسٹیول میں بہترین ڈاکومنٹری کا انعام ملا۔ یہ فیسٹیول ابوظہبی میں منعقد ہوا، جس کا حوالہ بتائیں گے برمنگھم سے عابد قاسم نے اپنی رپورٹ میں۔ حضرت سخی سلطان باہو ٹرسٹ نے معاشرے میں بڑھتے نائف کرائمز اور گھریلو تشدد کے خلاف مہم کے سلسلے میں گزشتہ سال پولیس کے ساتھ مل کر ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی۔ حضرت سخی سلطان باہو ٹرسٹ کے چیئرمین پیر نیاز الحسن قادری نے کہا کہ نائف کرائمز اور گھریلو تشدد کے خلاف مہم کے سلسلے میں بنائی گئی اس ڈاکومنٹری کو ایوارڈ ملنا نہ صرف ہمارے سماجی اور معاشرتی کام کو تقویت دیتا ہے، بلکہ مسلمانوں کے خلاف منفی سوچ اور پروپیگنڈے کا بھی بہترین جواب ہے۔ سلطان باہو ٹرسٹ کی اس کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے محنت کی اور یہاں کی جو لوکل پولیس ہے ان کے ساتھ مل کے جو یہ فلم بنائی ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ یہ اس وقت جو نائف کرائم ہمارے اس معاشرے میں ہمارے نوجوانوں میں عام ہو رہا ہے، تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک یہی طریقہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس اور ان کی تربیت کی جائے۔ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ روشٹل میں ذہنی اور جسمانی صحت سے متعلق ایک اور ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ تفصیلات راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ روچ ڈیل کے مقامی ہال میں تھنکنگ اہیڈ کی طرف سے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد لوگوں کو ذہنی اور دیگر بیماریوں سے متعلق آگاہی دینا تھا۔ ورکشاپ سے خطاب میں حمیرہ حقانی، برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر کے مقصود احمد، کونسلر سمینہ ظہیر، کمیونٹی ورکر نسرین اختر، ڈپٹی لارڈ میئر روچ ڈیل کونسلر عاصم رشید کا کہنا تھا کہ ذہنی بیماریوں اور اس کی وجوہات سے متعلق جاننا بے حد ضروری ہے۔ تھنکنگ اہیڈ کی طرف سے لیزلی اسٹوئٹ، جاوید اقبال، ڈیوڈ لی، ریحان ثاقب، ہنا اختر اور ناہید ثاقب نے ادارے کی جانب سے مہیا کی جانے والی خدمات کے بارے میں آگاہ کیا۔ ورکشاپ میں مینٹل ہیلتھ اور ذیابطیس سے آگاہی سے متعلق معلوماتی پلے بھی پیش کیا گیا۔ آپ کے بیٹے کو ڈائبٹیز ہے اور آپ کو فکر بھی نہیں ہے۔ ڈائبٹیز ہے؟ کس نے کہا ڈائبٹیز ہے؟ یہ لیٹر میں لکھا ہے۔ نہیں لکھا، یہ سب آپ کا قصور ہے۔ یہاں یہ لکھا سب آپ کا قصور ہے۔ آپ کو کسی کی فکر بھی نہیں ہے۔ مجھے کیوں نہیں فکر؟ مجھے سب بلیم دے رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا آپ کا بیٹا کیا کھا رہا کیا نہیں کھا رہا؟ میں کیا کروں؟ میرے بیٹے کو تو ڈائبٹیز ہے، سب تو مجھے بلیم دیں گے۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ ورکشاپ میں ڈپریشن سمیت دیگر ذہنی بیماریوں اور ذیابطیس سے آگاہی کے لیے سٹالز بھی لگائے گئے۔ 92 نیوز سے گفتگو میں شرکاء نے ورکشاپ کے انعقاد کو انتہائی اہم قرار دیا۔ پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو بچے جو ہیں وہ کسی غلط راہ پہ بھی جا سکتے ہیں۔ کمیونٹیز کو اس وقت ضرورت ہے، اسپیشلی ہماری پاکستانی اور کشمیری کمیونٹیز کو، کہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی گیپ نہ ہو۔ اگر کوئی ایشوز ہیں جس لائک ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں یا کوئی اور ڈرگ ریلیٹڈ ایشوز ہیں یا کچھ ہیں، تو پیرنٹس انیشیل سٹیجز بھی اس کو پک کریں۔ Harder to engage with, harder to reach. So actually having something in the local community where people can come along, they can find out about Thinking Ahead, the service, they can find out about local support networks and organisations that can support with not only mental health, physical health issues. مینٹل ہیلتھ میں بہت ساری چیزیں ہیں، ڈپریشن، انزائٹی، اور جو اس وقت سب سے زیادہ ہے ڈپریشن کے لیے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو کسی سے بات کرنا چاہیے، سب
سب سے پہلے اپنے جی پی سے بات کریں, اس کے بعد آپ کمیونٹی جو آرگنائزیشنس ہیں جیسے تھنکنگ اہیڈ ہے, ہماری آرگنائزیشن ہے لیٹس ٹاک, کسی کے ذریعے بھی آپ اپنے آپ کو کنیکٹڈ کیجیے لوگوں سے اور ہیلپ کے لیے. تو جب تک آپ ہیلپ کے لیے مانگیں گے نہیں, ہیلپ ملے گی نہیں, اور ہیلپ از اویلیبل. فیئر آج ہو رہا ہے, بازار جو ہے میں کہتا ہوں بھی بہت بہترین ہے, اس لیے کہ وہ سلوشن دیتے ہیں بھی کیسے جو آپ کو ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے, آئی ایپٹ اور سی بی ٹی جو تھراپیز ہیں نا, اس لیے وہ بہتر رہتی ہیں. وہ تھراپیز ایسی ہوتی ہیں بھی گفتگو کرتے ہیں جو من ہلکا ہو جاتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کے لیے بات کرتے ہیں کہ وہ پریشانیاں ہے. اس لیے نا ہمارے لوگوں کو, ہماری کمیونٹی واسطے بہت زیادہ ضروری ہے بھی باہر آنا, سمجھانا, گل بات کرنا اور دوسروں کو بتانا بھی دیکھو مجھے یہ پریشر ہے یا مجھے یہ ایشوز ہے. اس طرح کی ورکشاپ سے جہاں لوگوں کو ان بیماریوں کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے, وہیں انہیں اپنے دکھ سکھ بانٹنے کا بھی موقع ملتا ہے. راجہ واجد, 92 نیوز, مانچسٹر. سعودی عرب میں پاکستان ڈاکٹرز گروپ کی جانب سے فیملی فن کا اہتمام کیا گیا, جس میں پاکستانی سفیر, ان کی اہلیہ اور فیملیز کی بڑی تعداد نے شرکت کی. عمیر علی کی یہ رپورٹ. سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان ڈاکٹرز گروپ کی جانب سے منعقد ہونے والے فیملی فن میں مختلف کھیلوں کے مقابلوں سمیت ذہنی آزمائش کے پروگرام بھی رکھے گئے تھے. ہر دیش میں دیسی کھانوں نے بھی شرکاء کے مزے کو خوب دوبالا کیے رکھا. اس موقع پر مختلف سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے افراد کو انعامات سے بھی نوازا گیا. پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز اور ان کی اہلیہ عائشہ علی نے اس ایونٹ کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے ایونٹ سے مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے اور اچھا تفریح ماحول بھی میسر آتا ہے. ایک ہی ایونٹ میں بیشتر ڈاکٹرز سے ملاقات کر لینا, ان کے حال و احوال سے واقف ہونا, ان کے فیملیز سے ملنا, لیڈیز جینٹس کا ہونا, سب سے بڑی بات بچوں کا ہونا, بہت اچھی بات ہے. آئی تھنک یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. پی ڈی جی آر بہت ایکٹیو ہے, نہ صرف سپورٹس میں بلکہ سمپوزیمز جو ہیں پروفیشنلی اینڈ پکنک وائز. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں اور اپنے ڈاکٹر کمیونٹی کے ساتھ ہم نے یہ ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے, ان کا آئی تھنک ایوری ایئر ہوتا ہے. پاکستان ڈاکٹرز گروپ کے صدر ڈاکٹر اسد رومی کا کہنا تھا کہ ہر سال وہ فیملی فن ایونٹ کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کو تفریحی ماحول فراہم کریں. پاکستان ڈاکٹرز گروپ کے ممبرز, فیملیز اور بچے گھر سے باہر نکلے اور انجوائے کریں. اس کا پورا دن کا ایونٹ ہے بریک فاسٹ کے ساتھ. دین بچے آر پلینگ دیئر گیمز اینڈ ایکٹیویٹیز. سینڈ ڈیوز آپ کے پیچھے ہیں اور ایک اچھی سی لیک یہاں سے بہہ رہی ہے اور کھجوروں کے درخت لگے ہیں, تو ریلیکس ہو کے اسٹریس سے دور لوگ انجوائے کر سکیں پورا دن. ایونٹ جو پی ڈی جی آر نے آرگنائز کیا ہے, اٹس ویری ویل آرگنائزڈ اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے. لکی ڈراز ہیں بچوں کے لیے, کافی مطلب گفٹس وغیرہ ہر چیز گیمنگز ہیں, سو اٹس اے ویری گڈ ایونٹ. اور اس دفعہ لوکیشن بہت اچھی ہے, ہمیں بہت لوکیشن پسند آئی. میرا نام ایمان ہے اور میں یہاں پہ پہلی دفعہ آئی ہوں اس ایونٹ میں, مجھے یہاں پہ بہت مزہ آیا. فیملی فن میں بچوں کی موج مستی کا بھی بھرپور اہتمام کیا گیا تھا, جس سے بچوں اور بڑوں نے خوب انجوائے کیا. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز یو کے. اسپین کے شہر ساراگوسا کے قریب المناک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے 4 پاکستانیوں کی نماز جنازہ قصبے کے فٹ بال گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی, جس میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شاہد احمد شاہد کی رپورٹ دیکھیے. اپنوں سے دور 7 سمندر پار فکر معاش اور خوبصورت مستقبل کے سپنے ٹوٹ کر بکھر گئے. ساراگوسا کے قریب ٹریفک حادثے میں 4 پاکستانیوں کی اموات نے کمیونٹی کو دکھی کر دیا. گزشتہ روز فٹ بال گراؤنڈ قصبے میں شہید ہونے والے 4 پاکستانیوں کی نماز جنازہ ادا کی گئی, جس میں بڑی تعداد میں اسپین بھر سے پاکستانی اور مسلم کمیونٹی شریک تھی. لوگ اس المناک حادثے کے غم میں ڈوبے ہوئے اللہ کے حضور مرنے والوں کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہے. اپنے تو خیر اپنے مقامی ہسپانوی شہری بھی اشکبار نظر آئے. 4 جنازوں کا بیک وقت اٹھنا نہ صرف ان سے وابستہ 4 خاندانوں کا نقصان تھا, بلکہ ان سے بالواسطہ یا بلا واسطہ جڑے کئی خاندان بھی کفالت سے محروم ہو گئے تھے. محنت کش ہاتھ جنہوں نے اسپین کے کھیتوں اور کھلیانوں کو آباد کیا, جنہوں نے ان کے باغوں میں پھول اگائے, اپنی فیملیز کو ہمیشہ کے لیے روتا سے سکتا چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے تھے. نماز جنازہ میں قونصل جنرل آف پاکستان علی عمران چودھری اور قصبے کی خاتون میئر پیلار خاص طور پر شریک تھیں, جو متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتی رہیں. De todos los ciudadanos de Caspe lamentamos profundamente estos momentos tan tristes. Los ciudadanos que ahora se han ido pertenecen a nuestra población. Son para nosotros caspolinos
y entonces para nosotros es un momento de gran tristeza. Quiero transmitir en nombre de todo el mundo nuestro pesar y a decir, extender a todo el mundo, a los familiares, a los amigos, a la comunidad पाकिस्तानी और मेमरा का और यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ का बहुत शुक्रिया है, उन्होंने वीकेंड पे भी काम किया। दूसरा उन अजीम पाकिस्तानी लोगों का जिसमें अरशद, निसार, नईम और नवीद और कितने नाम हैं यहाँ जिनको मैं नहीं जानता, जिनको देखता हूँ, जो रातों को नहीं सोए और अपनी नौकरियाँ अपने घर को छोड़ के इन 4 शहदा के लिए दिन रात काम किया। मैं कौंसलेट के अमले का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सैटरडे दिन रात काम किया एडमिनिस्ट्रेटिवली पेपर्स तैयार करने का। हम सब की दुआ है कि 2 बच्चे जो क्रिटिकली इल हैं अल्लाह ताला बेहतरी करे, उनको शिफा हासिल हो। लेकिन जो भी इवेंचुअलिटी हो, देखें ज़िंदगी के साथ इंसान को तैयार होना पड़ता है। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि कास्बे की बल्दिया ने इस बड़े सहने पर 3 रोजा सोग का ऐलान कर रखा था। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस दुख की घड़ी में ताउन फराहम करने पर मेयर समेत तमाम इदारों का शुक्रिया भी अदा किया। कम्युनिटी के अफराद कौंसल खाने के किरदार से खुश और मुतमईन दिखाई दिए, जो न सिर्फ इस मुश्किल घड़ी में उनकी हमरा खड़ा है बल्कि डेड बॉडीज पाकिस्तान भिजवाने के लिए जल्द और मुअस्सर इक़दामात उठा रहा है। बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन जो अच्छी बात वो ये कि यहाँ की जो मेयर है और यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने दिन रात कोऑपरेट किया है कौंसलेट के साथ, एम्बेसी के साथ। और दूसरी बात ये यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी के लीडर्स हैं, निसार साहब, नदीम साहब, अरशद साहब और बाकी बहुत सारे नाम, उन लोगों ने बिल्कुल एक एक लम्हा अपना इन 4 बच्चों को, इन शहीदों को पाकिस्तान इनके लवाहिकीन तक जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और दिन रात हमारे साथ थे। और उस वक्त तक हमें चैन नहीं आएगा जब तक ये अपनी खाक के अंदर इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपनी खाक में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान एम्बेसी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन लोगों ने इतनी इनकी वो मतलब देखभाल की, हमारी इज़्ज़त मनाई। पाकिस्तान वालों ने, ये लोग देखेंगे और खुश होंगे कि मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने यहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँची है, उनका नाम बनाया है इसमें। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हूँ, लेकिन इस जो हादसा हुआ है इसमें पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी और दूसरी भी जो कम्युनिटी यहाँ पे रह रही है बहुत ज़्यादा अफसरदा है। ये बहुत ही बड़ा सदमा है। अल्लाह ताला हमारे जो भाई अभी अस्पताल में हैं उनको सेहत दे। 15-20 साल से वो शौकत तो तकरीबन 15-20 साल इधर ही हो गई इसी गांव में, तो परवेज साहब को भी 3-4 साल का वो भी यहीं काम कर रहे हैं। बाकी जो साथी हैं वो भी इनके सब एक साथ ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी देखो क्या बनता है इनके साथ। जो एम्प्रेस वाले हैं वो क्या करते हैं या जो भी है उसका कोई पता नहीं है इससे आगे। लेकिन हमारा जो ये मिशन ये है कि हम जल्द से जल्दी अपने भाइयों को वापस ले जाए। पाकिस्तानी कम्युनिटी बेहद अफसरदा है। ये बहुत बड़ा सानिया है जो इधर हुआ है। दियारे गैर में हम काम करने के लिए आते हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए आते हैं, तो एक कस्बे की जो कम्युनिटी है और तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी जो स्पेन की है बहुत बड़े साने से गुजरी है। और हमें शुक्र हम अदा करते हैं कि यहाँ की कम्युनिटी, यहाँ के स्पेनिश लोगों ने हमारी भरपूर मदद की है और अपने तमाम दोस्तों भाइयों ने भी जहाँ तक मुमकिन था इधर साथ दिया है। अरसे से इकट्ठे काम कर रहे हैं, एक ही फिनका में काम करते हैं और हमारा ऐसे था जैसे भाइयों की तरह हम रह रहे थे। हम कौंसलेट जनरल का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बहुत हमारे साथ तावन किया है। और यहाँ की जो कम्युनिटी है स्पेनिश, अलकलदेसा खासकर, उन्होंने बहुत ज़्यादा तावन किया अलकलदेसा ने।
उन्होंने हमें हर किस्म की सहूलत दी। उन्होंने कहा आपके लोगों के लिए हमारे दरवाजे, हमारी अजंतामेंट तो पुलिस या लोकल जितने भी हैं वो आप लोगों के लिए हर वक्त खुले हैं। जिस दिन हादसा हुआ है ये एक बिल्कुल बहुत अलमनाक था और सभी पूरा यहाँ के लोग भी सब अफसरदा हो गए बहुत ज़्यादा, और आज भी दुख में हैं। तो मैं स्पेशली दो बातें करना चाहूँगा। एक तो ये है कि हम शुक्रगुजार हैं स्पेशली कौंसलेट के भी, पाकिस्तान के बार्सिलोना से वो अली इमरान साहब आए भी हुए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा तावन किया है। ये चारे जो फौत हो गए ये भी हमारे भाई हैं। एक भाई मेरा है जो वो हॉस्पिटल में है। हम 10 साल से एक जगह काम कर रहे थे और भाइयों की तरह रह रहे थे। शौकत अली, जफर इकबाल, परवेज अहमद और मोहम्मद अरशद रांझा की बैयतें जुमरात PIA की फ्लाइट से पाकिस्तान रवाना कर दी जाएंगी। सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी ही नहीं बल्कि मकामी स्पेनिश लोग भी दुख और गम में डूबे हुए हैं और इस वाक़े पे अफसरदा हैं। 4 शुहदा की नमाज जनाजा अदा की गई और 2 जख्मी जो अस्पताल में पड़े हैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन बाबर अली चौधरी के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, कास्पे, स्पेन। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।